بنیے کا عشق، تحریر او ہنری، ترجمہ ابن انشا۔ ہاروی میکسویل آڑتی کے دفتر کے معتمد کلرک پچر نے خفیف سے دلچسپی اور تعجب کی ایک جھلک اپنے روکھے جذبات سے عاری چہرے پر لانے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھا جب اس کا آقائے نعمت 9:30 بجے تیزی سے اپنی اسٹینوگرافر کے دفتر میں داخل ہوا۔ میکسویل جلدی سے "سلام میاں پچر" کہہ کر اپنی میز کی طرف یوں لپکا جیسے ایک زخم میں وہاں پہنچ جانا چاہتا ہو۔ اس کے بعد وہ خطوں اور تاروں کے اس ڈھیر میں غوطہ مار کر رہ گیا جو وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ نوجوان خاتون 1 سال سے میکسویل کی اسٹینوگرافر تھی۔ اس کی خوبصورتی یقیناً اسٹینوگرافروں کی دیدہ زیبی سے مختلف تھی۔ اس میں بھڑکیلا پن بالکل نہ تھا، نہ کوئی زنجیر، نہ بازو بند، نہ لاکٹ، ورنہ ایسی لڑکیاں یوں بنی ٹھنی رہتی ہیں جیسے ابھی کسی دعوت میں جا رہی ہوں۔ اس کا لباس سادہ اور مٹیالے سے کپڑے کا تھا، لیکن اس کی قامت زیبا پر خوب سج رہا تھا۔ اس کی سیاہ اور نفیس ٹوپی میں مور کا سبز اور زرین پر بہار دے رہا تھا۔ اس روز اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور تابندگی بھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوابناک چمک تھی اور رخسار واقعی سے معلوم ہو رہے تھے۔ چہرے سے انبساط مترشح تھا اور وہ کسی خیال میں کھوئی ہوئی سی تھی۔ پچر کا استعجاب ابھی دور نہ ہوا تھا۔ آج صبح اس لڑکی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ ملحقہ کمرے میں جھٹ سے چلی جاتی جہاں اس کی میز لگی تھی، وہ باہر کے دفتر میں ٹھہری رہی۔ اس کے بشرے سے تذبذب کی کیفیت عیاں تھی۔ ایک بار وہ چل کر میکسویل کی میز کے اتنا قریب پہنچ گئی کہ وہ اس کی موجودگی سے باخبر ہو گیا۔ وہ مشین جو اس میز پر بیٹھتی تھی اب آدمی نہ رہی تھی۔ اب وہ محض نیو یارک کا ایک معروف دلال تھا، غراتے پہیوں اور چراتے اسپرنگوں کے بل پر چلنے والی مشین۔ کیوں، کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ میکسویل نے تیزی سے پوچھا۔ اس کی کھلی ڈاک برف کے ڈھیر کی طرح اس کی میز پر پڑی تھی۔ اس کی تیز و ترار آنکھیں جن سے کسی قسم کے رویے کا اظہار نہ ہوتا تھا، ایک بے صبری کے انداز میں اس کے چہرے پر چمکی۔ کچھ نہیں، اسٹینوگرافر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ مسٹر پچر، اس نے کلرک سے پوچھا، کیا مسٹر میکسویل نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ کوئی اسٹینوگرافر رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، کہا تھا، پچر نے جواب دیا۔ انہوں نے ایک اسٹینوگرافر کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے کل سے پہر ملازمت ایجنسی سے کہہ دیا تھا کہ آج صبح امیدوار بھیجیں۔ اب 9:45 بجے ہیں اور تصویردار ہیٹ والی یا چوئنگم کی جگالی کرتی ہوئی کسی محترمہ نے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بدستور اپنا کام کروں جب تک میری جگہ کوئی اور نہیں آ جاتی، نوجوان دوشیزہ نے کہا اور فوراً اپنی میز پر پہنچ کر اپنی مور پنکھ والی ٹوپی مقررہ جگہ پر رکھ دی۔ اگر کسی کو نیو یارک کی تجارتی بازار کے کسی دلال کو انتہائی مصروفیت کی ساعتوں میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو وہ انسانی نفسیات اور خصائل کے مطالعے میں کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، لطف زندگی کی مشغول ساعتوں میں، لیکن دلال کی زندگی صرف مصروف و مشغول ہی نہیں ہوتی، اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ لفظوں میں اس کا اظہار ممکن نہیں، اور اس روز تو میکسویل کو سر کچانے کی فرصت نہیں تھی۔ حساب کی ٹک ٹکی برابر ٹک ٹک کیے جا رہی تھی اور فیتا اگلے جا رہی تھی۔ ٹیلی فون یوں ٹرا رہا تھا جیسے اس پر دورہ پڑا ہو۔ کام سے آنے والے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی جو جنگلے پر سے اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کسی کے انداز میں حسرت تھی، کسی کے انداز میں تیزی، کوئی جھنجھلائے ہوا تھا، کوئی تمتمایا ہوا تھا۔ ہر کاروں کی لینڈ ڈوری ہوئی بندھی تھی، کوئی خط اور ٹیلی گرام لا رہا تھا، کوئی لے جا رہا تھا۔ دفتر کے کلرکوں کی وہ حالت تھی جیسے کسی طوفان میں گھرے ہوئے جہاز کے ملاحوں کی ہو سکتی ہے۔ پچر کے سوکھے سڑے چہرے پر بھی جوش اور زندگی کی ایک جھلک نمودار ہو گئی تھی۔ سٹے کے بازار میں آندھیاں، طوفان، زلزلے سب کچھ آ رہے تھے اور ان کے تھپیڑے اور جھٹکے دلال کے دفتر کے در و دیوار کو بھی ہلائے دے رہے تھے۔ میکسویل اپنی کرسی کو دیوار کے ساتھ بھیڑائے یوں کام بھگتا رہا تھا جیسے کوئی مشاق رقاص انگلیوں کے بل ناچ رہا ہو۔ وہ ٹک ٹکی چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف بھاگتا تھا اور میز سے دروازے کی طرف ایسی پھرتی سے جو کسی تماشے کے بھانڈ ہی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ کام کے استعمار اور مصروفیت میں یکایک دلال کو سنہری بالوں کی ایک لٹ پروں سے زرین شامیانہ نما مخملی ٹوپی کے نیچے سے جھانکتی ہوئی نظر آئی، جس کے ساتھ سمندری ریچھ کی نقلی کھال کا کوٹ اور اخروٹ برابر شیشے کی منکوں والی مالا بھی دکھائی دی۔ اس ساز و سامان کے جلو میں دراصل ایک محترمہ کھڑی تھی اور پچر صاحب ان کا تعارف کرانے کو حاضر ہوئے تھے۔ یہ صاحبہ ملازمت ایجنسی کی طرف سے تشریف لائی ہیں اسٹینوگرافر کی جگہ کے لیے، پچر نے کہا۔ میکسویل کے ہاتھ
چٹھیوں کے تومار اور ٹکٹکی کے فیتے میں الجھے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا چونک کر کہا، کون سی جگہ کے لیے؟ اسٹینوگرافر کی جگہ کے لیے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ ایجنسی سے کہو ایک اسٹینوگرافر بھیج دیں۔ میاں پیچر تم گھاس کھا گئے ہو، میکسویل نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت تھی تم سے ایسی بات کہنے کی؟ مس لیزلی سال بھر سے کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ جب تک وہ خود نہ چھوڑے ہم اسے نہیں نکالیں گے۔ یہ محترمہ، ہمارے یہاں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ پیچر میاں، ایجنسی والوں سے کہہ دو ہمیں کسی ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مت بھیجیں یہاں پہ۔ وہ صاحبہ کرسیاں گراتی، میزوں سے ٹکراتی، بگ جھک کرتی دفتر سے نکل گئی۔ پچر نے ایک ساتھی کلرک سے کہا، ارے میاں کو دیکھا تم نے؟ ایسا بھی بھلکڑ کیا، ادھر بات کی ادھر بھول گئے۔ کام کا زور اور بڑھ گیا۔ کمپنیوں کے حصص گر رہے تھے، چڑھ رہے تھے۔ خرید و فروخت کے آرڈر یوں آ رہے تھے جیسے انہیں پڑ لگ گئے ہوں۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کا اپنا سرمایہ کئی جگہ ڈوبتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ شخص یوں کام کر رہا تھا جیسے کوئی تیز رفتار مشین پورے زوروں سے حرکت میں ہو، نہ تعامل نہ جھجک۔ گھڑی کے کل پرزوں کی طرح نپی تلی چال، ہر لفظ بجا، ہر فیصلہ درست، ہر فعل بر وقت۔ ہنڈیاں تھیں، تمسکات تھے، قرضے تھے، رہن بے ہبہ کفالت، غرضے کے روپے پیسے کا سودا تھا۔ کہیں انسانی جذبات، واردات، فطرت و جبلت کی گنجائش نہ تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت قریب آیا تو کام کی رفتار سست پڑی۔ میکسویل اپنی میز کے پاس اس حالت میں کھڑا تھا کہ دونوں ہاتھ چٹھیوں اور تاروں سے بھرے ہیں، فونٹن پین داہنے کان میں اٹکا ہے اور بال بے ترتیبی سے پیشانی پر پریشان ہیں۔ کھڑکی کھلی تھی، یکایک اس میں سے ایک بھینی لطیف خوشبو کا بھپکا تیرتا ہوا آیا اور دلال صاحب کے مشام جاں کو معطر کر گیا۔ وہ وہیں ٹھٹکے رہ گئے، کیونکہ یہ خوشبو پراں مس لیسلی کی طرف سے آئی تھی، اور کس کی ہو سکتی تھی یہ خوشبو؟ اس خوشبو نے گو لیسلی کے حسین پیکر کو ان کی چشم تصور کے سامنے لا کھڑا کیا۔ روپے پیسے کی دنیا سے اکڑ کر اتنی سی نامعلوم دھبے کے برابر رہ گئی، اور لیسلی کچھ دور بھی نہیں تھی، ساتھ کے کمرے میں تھی، 20 قدم کی مسافت تھی۔ واللہ اب موقع ہے، میکسویل نے اپنے آپ سے نیم سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اب میں اس سے کہہ دوں، میں نے اب تک اس سے آخر کہا کیوں نہیں؟ وہ لپک کر اندرونی کمرے میں پہنچا اور اپنے کو پل بھر میں اسٹینوگرافر کی میز پر کھڑا پایا۔ لڑکی نے ایک شیریں تبسم کے ساتھ اوپر نظریں اٹھائیں۔ اس کے گالوں پر ایک گلابی جھلک پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں میں لطف و مہربانی کا رنگ تھا۔ میکسویل نے میز پر کوہنی ٹیک دی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ابھی تک چٹھیوں کا تومار تھامے ہوئے تھا اور قلم ابھی تک کنپٹی پر اٹکا ہوا تھا۔ مس لیسلی، اس نے جلد جلد کہنا شروع کیا، میرے پاس ایک دو پل سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی بنو گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے عام طریقے پر محبت کرتا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ضرور ہوں۔ جلدی بولو، ادھر وہ لوگ یونین پیسیفک کمپنی کے حصوں والے شور مچا رہے ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکی بھونچ کے رہ گئی، وہ بیٹھی بیٹھی یکایک اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نہیں سمجھتی، میکسویل نے بے قراری سے کہا، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مس لیسلی، میں تم سے یہی کہنا چاہتا تھا، لوگوں کی بھیڑ کم ہوتی میں 1 منٹ کو تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ لوگ مجھے پکار رہے ہیں، کوئی ٹیلی فون آیا، ارے میاں ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، مس لیسلی جلدی بتاؤ، منظور ہے؟ اسٹینوگرافر کی صورت دیکھنے کے قابل تھی۔ پہلے تو حیرانی میں گم دکھائی دی، پھر اس کی متعجب آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، پھر وہ مسکرا دی اور اپنا ایک ہاتھ دلال کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا، اب میں سمجھ گئی ہاروی، اس کاروبار نے تمہارے دماغ کو چکرا دیا ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ارے کیا تم اتنی جلدی بھول گئے کہ ہماری شادی اس نکڑ والے گرجا میں کل شام 8 بجے ہو بھی گئی؟